अस्सलामुअलैकुम। और मैं हमारी सारे व्यूअर्स को हमारी टीम की तरफ से सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक, जो कि हम अब माशाल्लाह तीसरे अशरे की जानिब बढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ जुम्मा मुबारक। एंड मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट, मेरे बड़े भाई अली हैदर। अली भाई अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपको भी जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और उसके अलावा आज 20वां रोज़ा हमने इख्तियार किया हुआ है और यकीनन ये 1443 सने हिजरी है। आपको मालूम ही होगा कि जुमतुल मुबारक है और यकीनन इसके बाद मुझे लगता है कि जो हफ़्ता आएगा जुमे का, वो हमारा शायद आखिरी जुमा हो आखिरी सकता जुमा है। होगा। और अब अली भाई, जो आप कल कह रहे थे ना, अब असल में जो है ना, अब उल्टी गिनती शुरू होती है, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ उंगलियों पे गिनने वाले 10 दिन रह गए हैं। लेकिन ये 10 दिन बहुत अहम है, क्योंकि अब जो अशरा शुरू होने जा रहा है वो है जहन्नम से निजात का अशरा, जिसकी हम सारे आलम इस्लाम को बड़ी मेहनत करनी चाहिए कि हम उस जहन्नम की आग को अपने ऊपर हराम करवा लें, हम उससे दूर हो जाएं, हम उससे निजात पा लें। बिल्कुल जी। और आज का दिन बड़ा अहम दिन है क्योंकि आज हम बारान रहमत में फ़तेह मक्का को हम डिस्कस करेंगे सुभान ज़रूर। अल्लाह। मुसलमानों की ये जो फ़तह है, ये इस्लाम के उरूज की इब्तिदा है और यकीनन फ़तेह मक्का जो है ईमान और यकीन के साथ जीती गई है और बिल्कुल। ज़ालिमों और सरकशों को माफ़ कर दिया गया है। आम माफ़ी का सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा दिन आम माफ़ी का यही समझा जाता है, बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह ज़ालिमों को, सरकशों को माफ़ किया गया है और किसी किस्म का कोई खून नहीं बहा गया है, ये बिल्कुल। अपनी एक आम मिसाल है। आज का मुसलमान क्या सीख सकता है फ़तेह मक्का से, ये हम अपने उलमाए कराम से सीखेंगे। ये जो हम तबक़ाती जंग में आजकल बटे जी हुए हैं ना, जी। गरीब का और अमीर का और रंग और नस्ल का, जो ये फ़िरक़ों का और कौन कौन से पता नहीं नाम है जो कि शायद पूरी तरह से अब हमें याद भी नहीं होंगे। बिल्कुल। और फ़तेह मक्का की जो बुलंदी उस वक़्त थी, वो बुलंदी आज तक बरकरार है, और वो बुलंदी सिर्फ़ आलम इस्लाम नहीं बल्कि पूरी दुनिया को आज भी महसूस होती है। बेशक, बिल्कुल आपने सही कहा। और यकीनन अमन का गहवारा है इस्लाम, और फ़तेह मक्का ने यही सारी दुनिया में पैगाम दिया है कि इस्लाम बहुत ही एक सुकून वाला और अमन वाला दीन है, जिस दिन आम बेशक। माफ़ी कर देना एक बहुत बड़ी बात है, जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका ने आम माफ़ी का ऐसा ऐलान किया कि हिंदा तक को माफ़ कर दिया गया कि जिसने हज़रत हमज़ा का कलेजा चबाया। अली भाई, आज एक और बड़ी अहम चीज़ है। आज अर्थ डे बनाया जा रहा है थ्रू आउट द ग्लोब। सो अर्थ डे के हवाले से हम यही कहेंगे सबको कि जिस अर्थ पे हम रहते हैं इसका ख्याल रखें, पौधे लगाएं, पानी वेस्ट ना करें। इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर हम अपना छोटा 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 एफर्ट भी देंगे तो अल्लाह ने जो जगह हमें दी है रहने के लिए, और अब हमारा जो एक घर है, हम इसका अच्छे से अच्छा ख्याल रखेंगे। हम सिर्फ अपने घर का तो ख्याल रखते हैं, लेकिन जिस घर पे हमारा घर खड़ा हुआ है हम उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। तो ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, कचरा पानियों में ना फेंकें, प्लास्टिक कम से कम यूज़ करें, और इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि आज अर्थ डे है तो हमें रिमाइंडर मिलता है कि हमें अपने इस अर्थ को, अपने इस पूरे घर को संभाल के रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कहा जी। और जितनी भी पोस्ट लगाएं, कोशिश करें उन पोस्ट में कम से कम एक के ऊपर अमल ज़रूर करें, ताकि हमारा ये जो घर है ये जन्नत बन जाए। और साथ साथ में आज 22 अप्रैल है, तो हम याद करना चाहेंगे जनाब मोइन अख्तर साहब को। आज उनकी बरसी है और उन्होंने जो लोगों के दिलों में घर किए हुए हैं, आज लगता ही नहीं है कि हम में शामिल नहीं हैं। उनके जो बड़े बड़े किरदार हैं, जो उन्होंने ऐसी खूबसूरती से निभाए कि हमारे दिलों से वो किरदार निगलते नहीं हैं। चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो कंपेयरिंग हो, चाहे वो अदाकारी हो, या दुनिया भर में कहीं भी पाकिस्तान का नाम रोशन करना हो, वो बहुत ही अल्लाह के करीब थे और बहुत ही ज़्यादा अल्लाह से डरने वाले थे। मैं उनको बज़ाते ख़ुद बहुत करीब से जानता हूँ, एक ज़िंदगी का बहुत लंबा सफ़र उनके साथ गुजारा। तो आज वो हम में नहीं है, तो एक बस छोटी सी उनके लिए हम दरख्वास्त कर सकते हैं आप सब लोगों से कि ज़रूर आज उनके लिए, मग़फ़िरत के लिए और उनके घर वालों को सब्र हासिल हो। ये दुआ उनके जो फ़ैन्स हैं जहाँ दुनिया भर में, तो उनको सब्र जमील अता हो। और ऐसा किरदार, ऐसा फ़नकार दोबारा आना इस दुनिया में मुश्किल है, लेकिन वो हमारे लिए जो किरदार छोड़ के गए हैं, आज भी हम उनको याद करते हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से उनको भी सलाम है।
اور ابھی ہم آپ کو ملواتے ہیں اپنی فیملی سے, ہماری ایکسٹینڈڈ فیملی سے, جو کہ ہماری ٹرانسمیشن کی فیملی ہے. ہمارے ساتھ ہیں ارم ضیاء جو کہ اسلامک اینڈ سوشل موٹیویشنل اسپیکر ہیں. ہمارے ساتھ ہیں آغا عباس صاحب جو کہ طب نبوی ریسرچ اسکالر ہیں. اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ام راحیل جو کہ ہربلسٹ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم آپ سب کو, جمعہ مبارک. آغا عباس سے میں سب سے پہلا سوال پوچھوں گی کیونکہ وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سوال پوچھیں اور زیادہ سے زیادہ جواب لیں. آغا عباس صاحب, زیتون کا تیل بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں, زیتون کا تیل سر پہ لگاؤ, زیتون کا تیل ماتھے پہ لگا لو, سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا, گرم کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو. زیتون کے تیل کی آخر کتنی افادیت ہے اور اس کو کیسے استعمال کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ستائش اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے, بے شک. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر اور ان کی اصحاب پر. بے شک. میں عرض کروں گا بیٹے کہ یہ جو زیتون کا تیل ہے یہ بہت مقدس درخت سے حاصل ہوتا ہے. مقدس درخت کے کچھ پھل ہوتے ہیں جن سے زیتون کا تیل ہم حاصل کرتے ہیں. اچھا, چونکہ زیتون کا ذکر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے, اور زیتون وہ نعمت ہے کہ امراض معدہ, چونکہ معدے میں اگر امراض ہوں تو اس کو معدے کو ام الامراض کہا جاتا ہے. جب معدے میں ہمارے امراض آ جائیں تو تمام بیماریاں ہم سے جڑنا شروع ہو جاتی ہیں. تو جیسے ہی ہم زیتون کا استعمال اپنی زندگی میں شروع کرتے ہیں, مثال کے طور پہ اگر ہم ایکسٹرا ورجن آئل کا استعمال کھانے میں شروع کرتے ہیں, مطلب 2 چمچے صبح 2 چمچے رات, اگر شوگر کے مریض کو, ذیابیطس کے مریض کو دیا جائے, یہ سردیوں میں 2 چمچ دے سکتے ہیں, گرمیوں میں 1 چمچ دیجئے, تو آپ دیکھیں گے کہ شوگر ان کی نارمل رہنا شروع ہو جائے گی. اور یہ 1-2 دن میں نارمل نہیں ہوتی, جیسے جیسے معدہ یوز ٹو ہوتا ہے 8-10 دن میں وہ رسپانس اچھا دینا شروع کرتا ہے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, 2 دن پیا تو وہ کہتے ہیں ارے صاحب کوئی رسپانس نہیں, کچھ تیسرے دن نہیں پیتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہوتا, وہ یوز ٹو ہونا پڑتا ہے معدے کو. جیسے ہی وہ اچھی طرح سے اس سے مطابقت رکھنے لگتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ رسپانس آپ کی نظروں میں آنا شروع ہو جاتا ہے. زیتون کے تیل کو دوسرے طریقوں سے بھی استعمال کیا جاتا ہے. زیتون کے تیل کو اگر روٹی کے اوپر لگا لیا جائے, پکانے میں تو استعمال نہیں کر سکتے ہم لوگ, پکانے میں استعمال یہ نہیں ہوتا. زیتون کے تیل پہ اگر روٹی پکا لی ہے, اس کے بعد زیتون کا تیل لگائیے, اس کے بعد وہ روٹی آپ کھائیے, اس سے بھی معدے کے تمام امراض بآسانی دور ہو جاتے ہیں. زیتون کھانے والے کو زندگی میں کینسر کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. زیتون کھانے والے کو زندگی میں بلڈ پریشر کے چانسز بالکل لو رہتے ہیں. زیتون کھانے والے کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے, اور عارضہ قلب کا خطرہ بھی بہت کم ہو جاتا ہے. اور ذیابیطس کے لیے تو میں نے عرض کیا کہ ذیابیطس میں بھی فائدہ ہے. اس کے علاوہ نیند اچھی آتی ہے, اور زیتون کا تیل یا زیتون پھل اگر کھائیں گے انسان بہت دیر سے بوڑھا ہوتا ہے. دیر سے بوڑھا ہوتا ہے. سبحان اللہ جی, زیتون ضرور استعمال کریں, کیونکہ آغا صاحب نے کہا ہے, اور آغا صاحب جو بھی بات کہتے ہیں پھر اس کے لوگ عمل کرتے ہیں, اور وہ مارکیٹ سے چیزیں غائب بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن ابھی میرا سوال جو ہے وہ ڈاکٹر ام راحیل صاحبہ سے ہے, اور وہ یہ ہے کہ آج کل بہت پریشانی ہے لوگوں کو بالوں کے مسئلے میں. یہ بال جھڑ اور ایلوپیشیا یہ ہے کیا, اور ہم اپنے بالوں کو کس طرح محفوظ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, بال گرنا ایک الگ چیز ہے. بہت ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں, ریزن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. سیزن کی وجہ سے, ویدر کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. ایلوپیشیا ایریاٹا جو ہے وہ ایک ڈیزیز ہے, بیماری ہے, جو کہ جس کے مین ریزن ہوتا ہے آٹو امیون ڈیزیز جسے کہا جاتا ہے. ہمارا ہی امیونٹی سسٹم ہمارے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے, مطلب ہمارے ہی جو محافظ ہیں وہ ہمارے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ جب اٹیک کرتے ہیں, لائک ہم نے گارڈز رکھے, اس نے الٹا ہم پہ اٹیک کر دیا ہے, تو وہ ہم کہاں جائیں گے؟ پھر آپ کا بچنے کا کوئی راستہ نہیں بچتا. اسی لیے وہ تمام بیماریاں جو آٹو امیون ڈیزیز کے تحت ہوتی ہیں ان کا علاج ابھی تک نہیں نکلا ہے. صرف یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا لائف سٹائل چینج کیجئے, اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھیے, اور ان چیزوں سے محفوظ رہیے جو مطلب اس طرح کی کنڈیشن پیدا کریں. اچھا, یہ آٹو امیون ڈیزیز کب, کہاں, کیسے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, اس پہ کوئی آپ احتیاط نہیں کر سکتے یا کوئی پہلے سے پریکاشنز نہیں کر سکتے, سوائے اس کے کہ آپ اپنا لائف سٹائل بہت نیچرل اور بہت اچھا رکھیں. اچھا, اس میں ہوتا ہے کہ ایلوپیشیا کے اندر جسے بال خورا کہتے ہیں یا بال چڑھ کہتے ہیں, ایک جگہ سے بال غائب ہو جاتے ہیں.
स्किन पे एक पूरा छोटा सा पैच बन जाता है, बाल गायब हो जाते हैं, और फिर वो बढ़ते बढ़ते होता है कि अगर उसको प्रॉपर ट्रीट नहीं किया जाए तो पहले सर के बाल पूरे गायब हो जाते हैं, बिल्कुल स्किन ऐसी चिकनी हो जाती है, देन उसके बाद आईब्रोज, आई लैशेज, पूरे जिस्म के बाल गायब होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इस सिर्फ ये बाल मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो पूरा, जाते और हैं? फिर वो नहीं आते, उसके बहुत एक लेंदी प्रोसेस है। आजकल अल्लाह का करम होता है, कुछ लोग जल्दी उस पर कवर कर लेते हैं, क्योर हो जाता है, कुछ लोगों का लाइफ टाइम नहीं होता है, उसके लिए फिर कॉर्टिजोन्स पे जाया जाता है और बहुत सारी चीज़ें। जैसे ये शुरू होता है उसी वक्त फ़ौरन स्टेप उठाना चाहिए और फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं, अभी आगा अब्बास भाई ने जैतून का तेल बताया, जैतून का तेल बेहतरीन चीज़ है। अगर आपको लगता है कहीं पे बाल खोना शुरू हो गया है तो जैतून का तेल और जो फ्लेक्सीड ऑयल है, अलसी का तेल, इसको मिला के उधर लगाना शुरू कर दें अच्छा, फौरी तौर पे। मतलब इंतज़ार ना करें कि ऐसे गिर गया आ जाएगा, आप दिखा लें, दवा खा लें। दूसरा ये कि अपनी जो ग़िज़ा है उसके अंदर ओमेगा 3 की जो रिच फूड है वो इस्तेमाल करना शुरू करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक ड्रिंक मैं ज़रूर बताऊँगी, लगाने से ज़्यादा खाना ज़रूरी है। उसमें क्या है, आपने पालक, चुकंदर, गाजर, सलाद पत्ता, इन चारों चीज़ों का जूस बना के हफ्ते में 3 बार पीना शुरू कर दें। जिसको भी लगता है या किसी की फैमिली में ऐसा कोई इशू है या जिसके हेयर फॉल हो रहा है या हेयर थिनिंग हो रही है या एलोपेशिया स्टार्ट हुआ है, ये शुरू करें, इंशाल्लाह क्योर होना शुरू हो जाएगा। गाजर आपने बताया? गाजर, चुकंदर, पालक, सलाद पत्ता। जबरदस्त जी, ठीक है, अगर आप नोट करना घर चाहते पे हैं ये आपने सारी कर चीज़ें लिया होती होगा। हैं तो इनका इस्तेमाल कीजिए। ज़रूर करें। इरम ज़िया से हम सवाल पूछेंगे कि आजकल सोसाइटी में लोग एक दूसरे की बात पे इत्तेफाक नहीं करना चाहते, लोग फ़ौरन लड़ने लग जाते हैं, अपनी ज़बान को तल्ख़ भी कर लेते हैं। तो आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है, जो कि दीन इस्लाम के बिल्कुल ऑपोजिट है। क्या लोगों को तरीक़ेकार अब समझाने का अलग हो गया है कि अब लोग आगे से इतने डिफेंसिव होते हैं, या हमें ओवरऑल ही पेशेंस ख़त्म हो गया है सोसाइटी, और इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जितनी बातें मैं तुम्हारी सुन रही हूँ तो मेरे जहन में एक लफ्ज़ आ रहा है, इत्तेहाद, कि जो हमारे अंदर से ख़त्म हो गया है। और शायर ने बड़ी खूबसूरती से कहा है कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो फिर शोर मचाते क्यों हो। दर हकीकत इत्तेहाद जो है ना, वो देखो क़ुव्वत है, अक़ुव्वत है, भाईचारगी है, वो ताकत है जो कौम को कौम बनाती है, फ़र्द को फ़र्द बनाती है, घर को घर बनाती है, माशरे को माशरा बनाती है। और हम जैसे हमेशा कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिनस एट होम, तो ये जितनी भी बातें तुमने कही है ना, तो बेसिकली यूनिटी ऑल्सो बिगिनस एट होम। हम जब घरों में ये चीज़ें अब हमारे नापैद होती जा रही हैं, सबसे पहले झगड़े फसाद भाइयों में शुरू हो रहे हैं कि साथ पलने वाले भाई बहन जब उनके घर अलग हो जाते हैं तो वो एक दूसरे के लिए मेहमान बन जाते हैं। जब वो मेहमान बन जाते हैं तो उनमें डिफरेंसेस आना शुरू हो जाते हैं। जब डिफरेंसेस आना शुरू हो जाते हैं तो उनकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है तो फिर वो एक दूसरे की बात को इग्नोर करने लगते हैं, फिर वो उसको कोई अहमियत और हैसियत ही नहीं देखते, और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ घर से निकल के माशरे का हिस्सा बनती है, माशरे से निकल के फिर वो उस मुल्क और कौम का हिस्सा बनती है। और जैसे कि तुमने पूछा, तो दर हकीकत ये पढ़े लिखो या इल्म वालों का तरीक़ा नहीं है, ये जाहिलों का तरीक़ा है कि जब उनकी कोई दलील सामने वाला नहीं सुनता तो वो उससे झगड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारी बात तो चलेगी नहीं, तो वो चीखना और चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि सामने वाला भी ऑफेंसिव हो जाता है। ठीक है, या तो वो डिफेंसिव होके सारे ताल्लुकात ख़त्म कर लेगा या ऑफेंसिव होके आपको 4 बातें सुना देगा। क्योंकि आप अगर अपनी मर्जी किसी के ऊपर थोप रहे हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हक़ तो किसी को दिया ही नहीं। और हम जिस दीन के मानने वाले हैं, कल भी हमने यही जिक्र किया था कि उसमें तो जितना प्यार, जितना पेशेंस, जितनी ज़बान की नरमी, किरदार की अच्छाई, और आपको वो है ना कि ज्वाला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के चलते हैं, सुराही सर निगू होकर भरा करती है पैमाना। बहुत सारे मसाइल ख़त्म हो जाते हैं जब आप अपने अंदर खंदा पेशानी पैदा कर लेते हैं। तो मैं भी समझती हूँ कि अगर ना इत्तेफाकी की लानत को ख़त्म करना है तो अपने अंदर खंदा पेशानी पैदा करनी पड़ेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बहुत कहते हैं ना, अच्छी बात की तस्वीर के, हमेशा यही सुना है, तस्वीर के 2 रुख होते हैं।
ایک وہ جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے, ایک وہ جو دوسرے کو ٹھیک لگتا ہے, لیکن اصل میں 3 رخ ہوتے ہیں, کیونکہ تیسرا وہ ہے جو اصل حقیقت ہوتی ہے. اور میں کہوں گی کہ سامنے والے کی سچویشن سمجھنے کی کوشش کریں, ایٹ لیسٹ اس کے شوز میں اسٹیپ ان کر کے دیکھیں کہ وہ بیچارہ کس پریشر میں یا وہ کس اسکول آف تھاٹ سے کہہ رہا ہے, تو ہمارے لیے زیادہ ایزی ہو جائے گا اس کا پوائنٹ آف ویو. اب ہمیں کافی سارے لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں تو میں کافی سارے میسیجز دیکھ رہی ہوتی ہوں. اس میں ایک میسیج آیا ہوا تھا جو کہ میں نے سوچا میں پوچھوں. کافی سارے لوگوں کی ود ایج آنکھ میں موتیا اتر آتا ہے, جو کہ بہت سارے لوگ جس کو آپریشن کروا لیتے ہیں, بہت سارے لوگ اس کو آپریشن نہیں کروا سکتے. تو اس کی وجہ کیا ہے, اور جس کو ہو گیا ہے تو وہ اس کو اس طرح سے کیسے ختم کر سکتا ہے؟ فار ایگزامپل کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں آپریٹ کروانے کے, تو یہ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, زیادہ تر ذیابیطس کے جو مریض ہوتے ہیں ان کی آنکھ میں موتیا اتر آتا ہے, اور اگر وہ پرہیز نہ کریں تو بالکل بینائی بھی چلی جاتی ہے, اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کالا پانی آنکھ میں آ گیا. تو اس کے لیے میں عرض کروں گا, ایک سرما ہے عصمت سرما. عصمت سرما اگر آپ لیں گے, اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا اس میں آب زمزم ملائیے, اور آب زمزم ملانے کے بعد تھوڑا سا آپ نیم کے درخت کا شہد ملائیے. جب ان تینوں چیزوں کو آپ نے ملا لیا, اور تینوں چیزوں کو ملانے کے بعد 4 سلائیاں دائیں آنکھ میں آپ لگائیے اور 3 سلائیاں بائیں آنکھ میں لگائیے. لیکن یہ جو 4 اور 3 کا کمبینیشن ہے, یہ آپ کو 2 ٹائم کرنا پڑے گا. ایک تو رات کو سوتے وقت, اور ایک آپ دوپہر کو. آپ قیلولہ اگر نہیں بھی کرتے ہیں تو قیلولہ آپ کو کرنا پڑ جائے گا, اور قیلولے کے وقت بھی, یعنی کہ قیلولہ سے میری مراد یہ ہے دوپہر کو سوتے ہیں, ایک نیپ لیتے ہیں آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کا, تو اس سے میری مراد قیلولہ ہے. تو قیلولے کے ٹائم پہ بھی آپ کو یہ لگانا پڑے گا. جب 2 ٹائم آپ لگائیں گے, اس سے دیکھیں گے کہ آپ کا یہ موتیا دور ہو جائے گا. اچھا, شوگر جب بڑھتی ہے تو اسی کی وجہ سے یہ پرابلم آتی ہے. جی آپ بتائیں نا, شوگر سے ہم کس طرح؟ شوگر کو سب سے پہلے آپ کنٹرول کیجئے کہ یہ نوبت ہی نہ آئے آپ کو موتیا اور کالا پانی اور بینائی غائب ہونے کا مسئلہ درپیش ہو. شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے طب نبوی میں ایک 3 چیزوں کا کمبینیشن ہم بناتے ہیں. ہری پیاز کو آپ کچا کنڈیشن میں کھانا شروع کر دیجئے. آپ سیلڈ بنا کے رکھ لیجئے اور غذا کے ساتھ کھائیے. ہری پیاز بہترین شوگر کو آپ کے کنٹرول کرتی ہے. اگر آپ کو چاول کھانا مقصود ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ چاول سے شوگر بڑھ جاتی ہے, حقیقت بھی یہی ہے, تو جب چاولوں کو دم دیجئے, اوپر ہری پیاز کاٹ کے چاولوں کے اوپر رکھ لیجئے, چاول کو بھی ہری پیاز کے ساتھ دم دیجئے, تو آپ کا شوگر کنٹرول ہوگا. اس کے ساتھ میتھی دانے کا پاؤڈر 4.5 گرام صبح ناشتے کے بعد پھانک لیجئے پانی سے, اور 2.5 گرام رات کو. اس کے علاوہ کاسنی کا جو پاؤڈر ہے, اس کے 2 چمچے 2 گلاس پانی میں جو شاندہ بنائیے, اس کو چھان کر آپ صبح کے ٹائم پر یا دوپہر کے ٹائم پہ لے سکتے ہیں, اور رات کو کھانا کھانے کے بعد لے سکتے ہیں. یہ 3 چیزوں کا کمبینیشن ایسا ہے کہ آپ کو شک ہونے لگے گا کہ آپ شوگر کے مریض نہیں ہیں. کبھی تھے بھی یا نہیں تھے؟ جی ہاں. ماشاء اللہ جی. ڈاکٹر راحیل, میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایلوپیشیا ہے یہ بچوں میں بھی ہو جاتا ہے, تو اس سے کس طرح ہم اپنے بچوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی چیز کہ بچوں کو بچپن سے شروع سے جو ہے پھلوں کی اور سبزیوں کی عادت ڈالیں. اب ہمارے بچے صرف ایک ہی چیز چکن پہ چل رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں نہیں کھاتے. پہلی چیز سبزیاں اور فروٹس جو ہیں ان کو لازمی کھلانے چاہیے, ان کو شروع سے عادت ڈالنی چاہیے. دوسری چیز, اگر اللہ نہ کرے کسی کو سٹارٹ ہو گیا ہے تو بچے بہت زیادہ میڈیکیشن پہ نہیں جا سکتے. یہ لگتا تو نہیں ہے نا کہ کسی کو ایسے لگ گیا ہے؟ بالکل نہیں لگتا, بالکل بھی نہیں لگتا. لیکن اس میں یہ ضرور احتیاط کرنی ہے آپ نے کہ جیسے اگر کسی کو ہو گیا ہے, آپ اس کا جو بھی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اس کی احتیاط کے ساتھ, غذا کے ساتھ, آپ نے 150 گرام پیاز لینی ہے, درمیانے سائز کی پیاز لیجیے 150 گرام, اور اس میں جو ہے آپ نے ایڈ کرنا ہے کالے مرچ 10 گرام ہوتا ہے 1 ٹیبل اسپون. ان دونوں کو ملا کے آپ نے پیسٹ بنانا ہے. اچھی طرح سے پیسٹ بنا کے آپ نے جہاں پہ بھی گنج پن ہوا ہے, یا جو بھی جہاں پہ کسی کے آئی بروز پہ ہو جاتا ہے, کسی کے پورے بالوں پہ ہو جاتا ہے, جہاں پہ بھی ہوا ہے وہاں پہ پہلے آپ نے ٹیشو سے اس کو رب کرنا ہے, تھوڑی سی اسکن ریڈ ہو جائے, دین اس کے اوپر وہ پیسٹ لگا دینا ہے. پیاز اور کالے مرچ دونوں اریٹنٹ ہوتے ہیں, اور کالے مرچ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ہیئر فولیکل کو جو ہے نا ری گروتھ اس کے اندر ہوتی ہے. آپ نے لگا کے چھوڑ دینا ایز اے ماسک. جب وہ ڈرائی ہو جائے گا آپ نے اس کو پلین واٹر سے واش کر لینا ہے.
یہ ہفتے میں 4 دفعہ آپ نے کرنا ہے, ایک دن چھوڑ کے مطلب ایک دن آپ نے کرنا ہے. یہ کیجیے. اگر کسی کو پیاس, جیسے کہ پیاس تیز ہوتا ہے اور کالے مرچ بھی, تو ہو سکتا ہے کہ بچوں کو تھوڑا زیادہ لگے, اور اگر بچہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے یا کوئی نہیں لگانا چاہ رہا ہے, تو اس کا آسان سا حل ہے کوکونٹ ملک لیجیے آپ. تقریباً 2 ٹیبل اسپون کوکونٹ ملک لیا, اس میں آپ نے 1 ٹیبل اسپون ملیٹھی ڈالی. ملیٹھی بال اگانے کے لیے بہترین چیز ہے. اچھا, ان دونوں کو مکس کر کے پہلے آپ نے کسی میٹل کے برتن میں رکھنا ہے, تو کہ تھوڑا کلر چینج ہو جائے گا اس کا. اس کے بعد اس میں بیسن ڈالنا ہے 1 ٹیبل اسپون, اور یہ پیسٹ بنا کے آپ نے اس جگہ پہ لگانا ہے, اور 1 سے 1.5 گھنٹے کے بعد پلین واٹر سے واش کر لینا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت جلدی وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور نئے بال نکلنا شروع ہو جائیں گے. نیم کا تیل, کلونجی کا تیل رات کو سوتے وقت لازمی لگائیے, تاکہ وہاں پہ جو بھی ایک مطلب جو چیز ڈیڈ ہو گئی ہے وہ دوبارہ سے الائیو ہو جائے, اور آپ کا جو نیچرلی جو ہے علاج جیسے کہتے ہیں نیم کا تیل اور کلونجی کا تیل. تو نیم اور کلونجی کا تیل آپ ویسے بھی یوز کر سکتے ہیں. بالکل, بہت اچھا. اچھا, صرف یہ بالوں میں اس جگہ پہ نہیں لگانا, خاص کر کلونجی کا تیل جو ہے آپ نے رات کو سوتے وقت نوسٹرلز پہ بھی ڈالنا ہے, بیلی بٹن پہ بھی لگانا ہے, اور پیر کے تلووں پہ بھی لگانا ہے. تو اگر یہ 3 جگہ پہ آپ تیل لگانا شروع کرتے ہیں تو 99 بیماریوں سے تو آپ ویسے ہی محفوظ ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ ضرور کیجیے. اور شروع سے ہر بچے کو, مطلب بچہ بڑا ہر انسان اس کو کرے. ناف پہ لگانا ہے, ناک پہ لگانا ہے, ناک کے اندر ایک ڈراپ ڈالا آپ نے, ناف کے اوپر لگایا, اور پیر کے جو تلوے ہیں سول اس کے اوپر تیل لگا دیا. سب سے بہتر ہے آپ کا زیتون کا تیل لگا لیا آپ نے, کلونجی کا لگا لیا, یا بادام کا لگا لیا. اس طرح سے آپ لگائیں, آپ دیکھیں گے کہ اسکن الرجی نہیں ہوگی, کوئی بیماری انشاءاللہ نہیں ہوگی, کوئی بڑا مرض نہیں لگے گا. زبردست. اچھا جی, ارم ضیا سے سوال پوچھتے ہیں کہ ابھی ہم پیشنس کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر پیشنس لیول آہستہ آہستہ کم ہو گیا, سامنے والے شخص کی ہم بات نہیں سننا چاہتے ہیں. کیا یہ چیز ہماری بھی غلطی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ہی ایسا بنایا ہوا ہے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کبھی کبھار یہ چیز آپ بچپن سے اگر بچوں کی نہیں اصلاح کریں گے تو وہ بڑے ہو کے ایسے ہی بن جاتے ہیں. کیا ہماری تربیت میں کمی آ گئی ہے؟ بالکل ہے نا. میں سمجھتی ہوں کہ کل اور آج میں بہت فرق ہے. اگر میں کبھی پلٹ کے اپنی مدر کو دیکھتی ہوں تو ان کی ہر بات میں نصیحت ہوتی تھی, ہماری ہر بات میں تنقید ہوتی ہے. ہم اپنے بچوں کو نصیحت کم کرتے ہیں, تنقید زیادہ کرتے ہیں, اور آپس میں بچوں سے نکل کے بھی ایک دوسرے کے ساتھ یہ کرتے ہیں. تنقید انسان سے برداشت نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ ہم سب سمجھتے ہیں انڈیویجول کیپیسٹی میں کہ ہم بہت کچھ ہیں, ہم بہت کچھ کر لیں گے. یہی ہماری خام خیالی ہوتی ہے. ہمیں بچپن سے اپنے بچوں کو اس بات کا درس دینا ہے کہ بیٹے جو طاقت یہ ہے وہ یہ اکیلے میں نہیں ہے. کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری, بہت پیاری بات کہتے ہیں کہ اگر چڑیاؤں میں اتحاد ہو جائے, چڑیاؤں میں اگر اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال نوچ ڈالے. سوچو ذرا, کہاں چڑیا کہاں شیر. تو اتحاد جو ہے, جو آپس میں محبت ہے, یہ تو آپ کو ترقی کی بڑی منازل تک لے جاتی ہے. ہم لوگوں نے جوائنٹ فیملی سسٹم سے ہٹ کے ایک ایک اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی, معاشرے میں بنا لی, آئیڈیالوجیکل ہم میں اتنے ڈفرینسز آ گئے. اس سے کیا پرابلم ہوتا ہے کہ ہم اب ایک قوم بھی نہیں رہے. اگر سچ پوچھو تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوا. اور انسان کی شدید ذلت ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ جب آپ ایک قوم نہیں رہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ 1947 میں ایک قوم کو ایک اسٹیٹ کی ضرورت تھی. آج اس 2022 میں ایک اسٹیٹ کو اس قوم کی ضرورت ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے, ان کو آنے والے چیلنجز کے لیے تیار کرنا ہے. لیکن واقعی ہم پیرنٹس کو, کیونکہ دیکھو ہم بھی گھروں سے نکلتے ہیں, دنیا جہان کا غصہ ہم کیا کرتے ہیں, سب سے زیادہ اپنے بچوں پہ نکال دیتے ہیں. یہ بڑی ہماری غلطی ہوتی ہے کہ کسی کا بھی غصہ ہو ہم نکالتے اپنے بچے پہ. ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہماری ساری اتھارٹی ہے. یہ ہم اتنا غلط کام کرتے ہیں, ہم اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی جنت کو ڈیمیج کرتے ہیں. اور آپ آج جو کچھ بچے کو دو گے نا, آنیسٹلی کل بچہ پلٹ کے آپ کو دے گا. ایک سمپل سی بات ہے کہ اگر ایک بچے نے اپنی ماں سے یہ کہا کہ مما میرے پیر دبا دے, تو ماں کہ ہے تم مجھ سے پیر دبا رہے ہو, میں تمہاری ماں ہوں. کیوں؟ اگر بچہ آپ کے دبا سکتا ہے اور آپ اس ننھے سے بچے کے اگر پیر دبائیں گی تو اس کے دل میں جو خیال پیدا ہوگا, اور کل جب آپ کو ضرورت پڑے گی آپ کی اولاد آپ کے لیے ضرور کھڑی ہوگی. تو واقعی ہم پیرنٹس کو اپنا انداز بدلنا پڑے گا اگر ہم ایک اچھا معاشرہ پروان چڑھانا چاہتے ہیں. بہت خوبصورت بات کی ہے. ان باتوں میں اتنا سارا لیسن تک اگر ہم سیکھ لیں تو کیا ہی بات ہو. اتحاد ہو جائے ہم سب کے اندر.